الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد وقبلتكم واحد وكتابكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صاحب صدر، گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، مجھ سے پہلے مولانا فاروقی صاحب بہت فاضلانہ خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے ایک بات آپ کو یہ سمجھائی کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جس سے اللہ پاک نبوت کی مسند پر سرفراز فرمائے. اللہ پاک پروردگار عالم کے علم میں جتنے نبی آنا مقدر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک کر کے سب تشریف لے آئے. اب حضور کے بعد نبوت کا کوئی منصب ایسا نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ اللہ پاک وہ منصب و مقام کسی شخصیت کو دے کر دنیا میں مبعوث فرمائے. مولانا نے آپ کو بتایا یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ پورے دین اسلام کی عمارت عقیدہ ختم نبوت پر قائم ہے. ایک آدمی ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دے، ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عمرے ادا کرے، زکوٰۃ و صدقات ادا کرے، رفاہی کام کرے، بیواؤں کی خدمت کرے، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھے اور غرضے کے نیکی کے تمام کام کرے. لیکن توجہ میں جب تک حضرت محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، اس کے کوئی فرائض کام نہیں آئیں گے، نہ نوافل کام آئیں گی، نہ حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ اس کی رفاہی کاموں میں عظیم الشان خدمات. غرض ہے کہ اس کی کوئی نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. وہ سب کے سب نبی علاقائی تھے، علاقے متعین ہیں، قومی تھے، قومی متعین ہیں، لوکل سطح پر آئے، اپنی اپنی قوموں سے خطاب فرمایا. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا، کونین کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ اپنی قوم سے نہیں بلکہ پوری نسل انسانی سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، ہند میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، امریکہ میں رہنے والوں، افریقہ میں رہنے والوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے انسانوں، فضاؤں میں اڑنے والے انسانوں، سمندروں کی پشت پر تیرنے والے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک رنگ و نسل کے لیے نہیں، کسی ایک زبان بولنے والوں کے لیے نہیں، دنیا کی تمام اقوام عالم کے نبی و رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولانا بشیر صاحب، جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ فرماتے تھے فتویٰ تو علماء کرام جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ جو ایسے آدمی کو نبی مانے وہ بھی، جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے، وہ انسانی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، کل یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ سارے انسانوں کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھ رہا۔ میرے محترم دوستو، تو 15-20 سال پہلے کی بات ہے، پشاور میں ہماری ایک بہن لیڈی ڈاکٹر درس دیتی تھی اور قادیانی خواتین ان کے درسوں میں آنے لگی۔ ہمارے ایک بڑے مناظر تھے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے سن قادیانی نو کھرا کوندی، اے جتھے بیٹھنے میرے دی گل کر دینا۔ خود مولانا دے اپنے پنڈ دا نمبردار قادیانی، مولانا فرمائیں گے ایک دن آیا، کہیں گے مولوی صاحب مرزا صاحب نو جان دیو؟ میں کہ 2 مرزے گزرے نے، ایک مرزا صاحبہ دا عاشق، دوسرا محمدی بیگم دا، تو کہہ مرزے دی گل کرنا؟ انہیں دڑکی لائی۔ تو اب وہ قادیانی خواتین آ کر ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ ہی نہیں کہ قادیانیت کس جانور کا نام ہے، قادیانیت کس بلا کا نام ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کے دفتر سے رابطہ کیا، مقامی دفتر نے ملتان فون کیا، ملتان سے مجھے حکم ملا، ہمارے اسلام آباد کے ساتھی گئے۔ اگلے دن ایک بڑا ہال کمرہ تھا، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا، ایک طرف ہم 5, 7, 10 آدمی تھے، دوسری طرف عورتیں آ کر بیٹھ گئی۔ جب قادیانی خاتون آ کر بیٹھی، بیٹھتے کہنے کی بیویوں ہم اولاد آدم ہے کہ نہیں؟ جواب کیا تھا؟ اولاد آدم ہے نا، یہ اولاد آدم ہے۔ کہا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آئے۔ یہ قادیانیوں کا بڑا مارکۃ الآراء استدلال ہے۔ ہم اولاد آدم ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں رسول آ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک جواب میں نے یہ دیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ جن حضرات نے حضور کا کلمہ پڑھا، ہمیں تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اور ساری انسانیت حضور کی امت دعوت ہے۔ اللہ پوری انسانیت کو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، حضور کو حکم ہے آپ حکم فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں نے کہا یا بنی آدم کو عنوان سے ہمیں خطاب نہیں کیا گیا، یہ سورہ اعراف ہے، اس کے ابتدا میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر آدم و حوا کی اولاد
اولی اولاد جو ہے براہ راست اولاد، انہیں 4 مقام پر یا بنی آدم کو عنوان سے خطاب کیا ہے۔ میں نے کہا بی بی بالفرض والمحال، میری طرف توجہ، انہوں جگہ دو بھئی، آپ فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، آپ مسلسل سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی دیکھیں، اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ اولاد آدم میں نبی آ سکتے ہیں بالفرض والمحال، قرآن پاک کہتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسے مولانا نے فرمایا 100 آیات میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ احادیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا صحابہ کرام کا اجماع ختم نبوت پر ہوا۔ میں نے کہا بالفرض والمحال ان دلائل سے قطع نظر کر لیجئے کہ اگر اولاد آدم میں رسول آنا مان لیا جائے تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں۔ کہہ لیں کیوں؟ تو جو میں نے کہا بندے اولاد آدم ہی نہیں۔ اب اس پر وہ چونکی، انہوں نے کہا آپ ہمارے حضور کو اولاد آدم سے نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی میں نہیں نکال رہا، آپ اجازت دیں میں آپ کے حضور کی حدیث پڑھ دوں؟ کہنے پڑھیں۔ میں نے کہا آپ کے حضور کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نام آدم زاد ہوں۔ میں نے وہاں پنجابی میں ترجمہ کیا، اس لیے کہ پشاور کی لوکل زبان ہند کو ہے جو ہماری پنجابی اور سرائکی سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کہندا ہے میں بندے دا پتر ہی نہیں، مٹی دا کیڑا بندے دا پتر ہی نہیں۔ میں نے کہا جو بندے دا پتر نو وہ اللہ کا نبی بولیں؟ تمام کے تمام انبیاء کرام اولاد آدم تھے اور اولاد آدم کی ہدایت کے لیے آئے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نبی آدم ہے، بنو آدم ہے، تو گوشت پوش کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، لیکن جب مقام کی بات آتی ہے، مولانا بشیر احمد موجود ہے، ہمارے بزرگوں میں ہے، کسی عرب شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَيْسَ كَالْبَشَرِ بَلْ هُوَ يَاقُوتٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے نہیں، بلکہ وہ یاقوت ہے اور لوگ پتھر۔ یاقوت انگوٹھی میں جو تھیبا ہوتا ہے، جو نگینہ ہوتا ہے، یہ بھی پتھر ہے، اور ایک پتھر جو ہے بلدیہ والے سڑک پر بچھا رہے ہیں، یہ بھی پتھر ہے۔ پتھر ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن جو قیمت چھوٹے سے یاقوت کی ہے وہ ایک ٹرک بجری کی نہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ پاک نے اس کی اپنی زبان سے کہلوا دیا میں بندے پتر نہیں۔ اور اگلا مصرع ہے اس کا، کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کیا۔ میں نے کہا بی بی میں اگلا مصرع نہیں پڑھتا، خواتین تھیں۔ میں نے کہا آپ کے احترام میں آپ کے نبی صاحب نے اتنا غلیظ جملہ کہا ہے کہ میں وہ اگلا جملہ نہیں پڑھتا، لیکن یہاں عورتیں نہیں ہیں، مرد بیٹھے ہیں۔ کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی یاد۔ ہم قادیانیوں سے جب گفتگو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دسو بھائی انسان دی شرم والی جگہ دو نے، توڑا مرزا کیری جگہ سے؟ ہاں جی بتاؤ نا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، تو ہم کہتے ہیں تم سارے قادیانی قوم بندے پتر نہیں، تاکہ تمہارے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ بہرحال مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں صرف رسول ہونے کا دعویٰ نہیں، محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ آپ کے ملنے والے قادیانی دوست آپ کو یہ کہتے ہوں گے یہ خامخواہ قاری انور انصر نے اور مولویوں نے اور باجوہ صاحب نے خامخواہ سانوں نے کیا ہے، اسی تے اوہی کلمہ پڑھنا ہے جرا تسی پڑھ لو، اس میں کوئی شک نہیں ہمارے والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد الرسول اللہ سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی کلمہ جب قادیانی پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے مراد حضور سرور کائنات سے نہیں بلکہ دجال قادیان مرزا غلام احمد ہوتا ہے۔ یہ میرا کوئی الزام نہیں، ہر قادیانی کے گھر میں مرزا قادیانی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ ہر قادیانی کے گھر میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا قادیانی نے لکھا، توجہ فرمائیے، کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، مجھ پر نازل ہوئی، استغفر اللہ، کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، ختم نبوت۔ اس میں کوئی شک نہیں، کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قذاب قادیان مرزا غلام احمد ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک بیٹا تھا بشیر احمد ایم اے، یہ مشہور قادیانی لیڈر مرا ہے ایم اے محمد چند سال پہلے۔ ایم اے محمد کا باپ مرزا قادیانی کا بیٹا، اس نے کلمۃ الفاصل کے نام سے کتاب لکھی، اس میں ایک اشکال لکھا اور پھر جواب دیا۔ اشکال یہ لکھا، کسی مسلمان نے اس سے سوال کیا کہ جب تم مرزائی، جب تم قادیانی مرزا غلام احمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ گل تو صحیح ہے نا جی کہ نبی دے بننا کلمہ رکھ جاندہ ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم سبی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرات انبیاء کرام آتے گئے، کلمہ کا دوسرا جز بدلتا گیا تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سوال ہوا کہ جب تم مرزا غلام احمد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے ہو تو اپنا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بات صحیح ہے نا جی؟ اس کے جواب میں لکھتا ہے، کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی، الیاذ باللہ۔ آپ 2 مرتبہ پیدا ہوئے، ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ آپ قادیان میں پیدا ہوئے۔ کہتا ہے مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے محمد کے پاس رہی، جب محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی تو ہمیں دوسرا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت یہی ہے، لیکن کلمہ میں دوسرا جز محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔ بہرحال اس فتنے کے خلاف الحمدللہ تمام مسالک نے من حیث المسلم، دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد کی فرق اور تمیز کے بغیر، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مولانا بشیر احمد صاحب ایک خوبصورت بات پر فرمائی، میں کہ کبھی ہم سندھ میں سندھی مہاجر لڑتے ہیں، کبھی پٹھان اور مہاجر لڑتے ہیں، پنجاب میں کبھی مہاجر اور سندھی پنجابی لڑتے ہیں، جنوبی پنجاب میں سرائکی اور پنجابی لڑتے ہیں یا اردو والے لڑتے ہیں، کبھی ہم دیوبندی بریلوی عنوان پر لڑتے ہیں، کبھی ہم مقلد غیر مقلد عنوان پر لڑتے ہیں، کبھی ہم شیعہ سنی عنوان پر لڑتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں جمع کر دیتی۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے الحمدللہ کسی نے یہ نہیں کہا، ہم نے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب سے درخواست کی، نورانی میاں نے کبھی ہمیں جواب نہیں دیا کہ جناب ہم آپ کے پروگرام نہیں آتے، آپ دیوبندی ہے۔ علامہ ساجد میر صاحب، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کو ہم نے دعوت دی، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ہم جس کو بھی بلاتے ہیں ختم نبوت کے لیے سب بھاگے بھاگے آتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ تو سب کے ہیں، سب کے ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، باجوہ صاحب نے کہی، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، او مسلمانوں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، آل اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو الحمدللہ اس فتنے کے خلاف 3 مرتبہ تحریکیں چلی ہیں، اور یہ فتنہ مذہبی فتنہ نہیں ہے،
مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ آج مسئلہ کشمیر 74 سال سے ہمارے لیے روحان روح بنا ہوا ہے، اور یہ قادیانیوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، ریڈ کلف کے سامنے جب اس نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ اکثریت والے اضلاع وہ پاکستان کو ملیں گے، اور جہاں ہندو اکثریت ہوگی، غیر مسلم اکثریت ہوگی، وہ ہندوستان کو ملیں گے۔ گرداسپور کا ضلع آپ کے قریب ہے، گرداسپور میں 49% مسلمان، 49% غیر مسلم، 2% قادیانی اگر ہمارے حق میں ووٹ دیتے تو گرداسپور پاکستان میں آ جاتا۔ ہاں جی، آپ کا شکرگڑھ گرداسپور کی تاثیر رہا ہے، ہاں جی، یہ پاکستان میں آ جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا جیسے پوپ کا شہر ہے ویٹیکن سٹی، قادیان کو بھی پوپ کے شہر کی طرح مستقل حیثیت دی جائے۔ جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق سے انکار کر دیا تو ریڈ کلف نے اسے ہندوستان میں شامل کر دیا، اور ہندوستان کے لیے کشمیر جانے کے لیے اس وقت واحد زمینی راستہ وہ گرداسپور سے ہو کر گزرتا تھا۔ بہرحال حفظ اتنے کے خلاف الحمدللہ 3 مرتبہ تحریک چلی ہے۔ 1974 کی تاریخ، 1953 کی تاریخ کو گولی، میں مختصر کرتا ہوں، گولی سے دبا دیا گیا، لیکن 1974 کی تحریک چلی۔ اس وقت الحمدللہ اسمبلی میں ہماری ایک جاندار آواز موجود تھی۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، پروفیسر غفور احمد تھے، مولانا یہ ہمارے اکاڑا کے ایک اہل حدیث عالم دین بھی تھے۔ غرض ہے کہ پوری امت مسلمہ نے قادیانیت کا مقابلہ کیا، اور قادیانیوں نے ہمارے علماء کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا، تو گورنمنٹ نے جناب یحییٰ بختیار کی ڈیوٹی لگائی۔ ہم نے ساری ختم نبوت کی لائبریری ملتان سے مولانا مفتی محمود کے کمرے میں گورنمنٹ لاجز میں منتقل کر دی۔ ہمارے استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ۔ یہ مولانا محمد حیات آپ کے علاقے کے تھے، وہ میرے استاد تھے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی کے بھی استاد تھے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے بھی استاد تھے، مفتی عیسیٰ گرمانی کے بھی استاد تھے، مولانا زہد الراشدی کے بھی استاد تھے، ممکن ہے مولانا بشیر احمد کے بھی استاد ہوں۔ وہ ہمارے اس محاذ کے استاد الکل تھے وہ، اور مولانا عبد الرحیم اشر اور ہمارے علماء رات کو یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے اور دن کو یحییٰ بختیار گرجتا، اور اللہ نے کرم فرمایا۔ یحییٰ بختیار کا ایک انٹرویو موجود ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں ایک دن پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا، یحییٰ کہاں ہوں؟ میں نے کہا آفس میں۔ کہا تم بھٹو صاحب یاد کر رہے ہیں؟ میں بھاگ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا، دیکھا کہ بھٹو صاحب کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے کا ابھی مرزا ناصر احمد آیا تھا اور وہ کہتا تھا آپ کا اٹارنی جنرل مجھے کافر قرار دلوانے پر تلا ہوا ہے۔ یحییٰ بختیار مرحوم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک سے دلائل دیتا، احادیث نبویہ سے دلائل دیتا، ممکن ہے بھٹو صاحب کو بات سمجھ نہیں آتی، نہ آتی۔ میں نے کہا جی وہ کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کافر ہے، وہ کہتا ہے پیپلز پارٹی والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے جمعیت علماء والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے دیوبندی کافر، بریلوی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر، شیعہ کافر، سنی کافر، وہ ہم سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ بھٹو صاحب اب آپ فرمائیں ہم سب کافر ہوں گے یا وہ اکیلا؟ تو بقول یحییٰ بختیار بھٹو صاحب نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائی اور کہا کہ وہ سور کا بچہ کافر ہوگا، ہم کافر کیوں؟ 13 دن کی بحث کے بعد پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور میں نے عرض کیا اسمبلی میں چند علماء کرام تھے، وہ لبرل لوگوں پر مشتمل اسمبلی تھی، اور میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا خیال ہے محتاج ہے؟ بولے بھائی اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کام نہ لینے پر آئے تو خواجہ ناظم الدین جو اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھواتا تھا اس سے نہ لے، اور لینے پر آئے تو جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے، جو کہتا ہے میں تھوڑی سی پیتا ہوں، اللہ مغفرت میں آمین کہہ دیجئے۔ میں نے کبھی پیپلز پارٹی کو الحمدللہ ووٹ نہیں دیا، لیکن جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی سی پیتا ہوں،
یہ مولوی زیادہ حلوہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس ذوالفقار علی بھٹو سے اور اس کی لبرل حکومت سے اس کے کان سے پکڑ کر حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ حل کرایا ہے۔ بظاہر و تحریک مسئلہ حل ہوا، قومی اسمبلی نے آئین میں ترمیم کی، باجوہ صاحب موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے حضرات میڈیا دیکھنے سننے والے ہیں، دیکھیے ہمارے آئین میں 24 ترمیمیں ہو چکی، 23 ترمیمیں متنازع ہیں، لیکن 7 ستمبر 1974 کو ہونے والی آئینی ترمیم میں ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب کہہ دیجیے الحمدللہ، حتیٰ کہ ایک ممبر ہندو بھی تھا، ایک ممبر عیسائی بھی تھا، اقلیتی سیٹوں پر پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پھر جناب ضیاء الحق کا دور آیا، ہم نے ایک اور تحریک چلائی، اس کا سبب بھی آپ بنے، لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ الحمدللہ ہماری قیادت نے فیصلہ کیا، اگر 27 اپریل 1984 تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پورے ملک میں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے مسجد زرار سے کیا تھا۔ ہمارے خانوال میں باگڑ سرگانے میں مسلمانوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہ کو جلا بھی دیا، تو 26 اپریل 1984 کی شام کو جنرل محمد ضیاء الحق نے بحیثیت صدر مملکت تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی، سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اب قادیانی مرزا غلام کو نبی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کی باجوہ صاحب 2 بیویاں سن، ایک مسلمان رہی حرمت میں بھی، اودا پتر سی فضل احمد، انہوں قادیانی لٹریچر کہندا ہے فجدی ماں، ہاں او تو نہیں ملی نا جی، جیرے ملیا سن، حرمت بی بی دا پتر فضل احمد مسلمان، اسے قادیانی کہتے ہیں فجدی ماں، اور دوسری بدبخت جو اسے نبی مانتی ہے اسے ام المومن کہتے ہیں۔ اللہ پاک جنرل ضیاء الحق کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا امہات المومنین کے الفاظ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، صحابی اور رضی اللہ عنہ کا لفظ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے لیے ہے، اہل بیت رسول صرف خاندان رسول کے لیے ہے۔ قادیانی اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے، 1 ماہ تک لاہور میں وفاقی شرعی عدالت نے ان کے کیس کی سماعت کی اور ریٹ کو خارج کیا۔ شریعت اپیلان بنچ میں اپیل کی، وہ اپیل مسترد ہوئی، 4 ہائی کورٹوں کے 8 مختلف بنچوں میں انہوں نے اس کے خلاف ریٹیں دائر کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے الحمدللہ امت مسلمہ کی طرف سے پیروی کی اور 8 کے 8 ہائی کورٹوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلے دیے اور امتناع قادیانیت آرڈیننس برقرار رہا، سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر یہ اپیل میں گئے سپریم کورٹ میں، 1995 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کیس کی سماعت کی، اپیلوں کی سماعت کی، اور اس بینچ کی قیادت جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے۔ انہی دنوں علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم کا بیان آیا کہ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہے۔ جسٹس شفیع الرحمان بقول نورانی صاحب قادیانی ہونے کے باوجود قادیانیوں کو رسپانس نہ دے سکا، سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ جسٹس عبدالقدیر چودھری نے 37 صفحے کا فیصلہ لکھا، پھر یہ نظر ثانی میں گئے تاکہ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا، 12 اکتوبر 1999 کو اس نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں فوج اقتدار میں آئے تو آئین معطل ہو جاتا ہے، آئین معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے قوانین بھی معطل۔ تشویش ہوئی، ہمارے امیر مرکزیہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے ملک بھر کے علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث کو دعاؤں پر مشتمل خطوط لکھے۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا، ابھی پرویز مشرف کے اقتدار کو مہینہ نہیں گزرا تھا، 8 نومبر کو نظر ثانی کی اپیل لگی اور سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنا کیس جیت چکے اور قادیانی اپنا کیس
لوअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, बहावलपुर की अदालत से लेकर मॉरिशस की अदालत तक, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से गंबिया की जनरल काउंसिल और पार्लियामेंट तक दुनिया का कोई फोरम ऐसा नहीं जहां कादियानी गए हों और अल्लाह पाक ने उन्हें चित्तर न लगाए। हर जगह जलील और रसवा हो रहे हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार है जो मेरे और आपके पास नहीं है। वो हमारे हर आने वाले इक़्तिदार पर अपनी मगरबी आकाओं से दबाव डलवाते हैं। चुनांचे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माना में ख़त्म नबूवत तहरीक की क़यादत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह फरमा रहे। जनाब शेख बिनौरी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलते हैं, उनके सामने सारी सूरत हाल रखते हैं। भुट्टो साहब ने कहा, शेख आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर कितना दबाव है। तो शेख ने फरमाया, इसलिए हम भी दबाव डाल रहे हैं ताकि आप आलमी कुफ्र के दबाव का मुकाबला कर सकें कि जिनके वोटों से मैं मुंतखब होकर आया हूं वो कादियानियों को मुसलमान नहीं समझती। मैं जनाब इमरान खान के मुतालिक इलेक्टेड और सेलेक्टेड की बात नहीं करता, ये मेरे मौजू से हटकर है। लेकिन इमरान खान आए, इन्हें जो एजेंडा दिया गया सर-ए-फ़हरिस्त दो मसाइल, एक तो ख़त्म नबूवत के कवानीन का मुकम्मल खात्मा, या उन्हें इस तरह उनमें तरमीम करके बेअसर कर दो ताकि कोई मुसलमान फिर कादियानियत के खिलाफ सर न उठा सके। चुनांचे आते मियां नामी एक कादियानी को आते ही जनाब इमरान खान ने एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया। मुसलमानों ने पाकिस्तान के एहतजाज पर उसे मेंबरी सड़क कर दिया। यह आपके करीब करतारपुरा के मकाम पर बॉर्डर खोला गया जहां से कादियान 55 किलोमीटर के फासले पर है, और शहजाद अकबर जनाब इमरान खान का मुशीर रहा है। उसके मुतल्लिक चौधरी नज़ीर अहमद चौहान MP ने कहा कि यह कादियानी है, बजाय इसके कि उससे वजाहत तलब की जाती कि शहजाद तुम बताओ तुम मिर्जा कादियानी क्या समझते हो। FIA के जरिए नज़ीर चौहान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसे मार मार कर अदमुआ कर दिया। और अभी हमने अबू बकर खुदाबंद नथोका के खिलाफ तारीख चलाकर उसे एक्सटेंशन से बचाया। उसके एक्सटेंशन का जो फैसला हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक पर वो फैसला ना हो सका। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उस बदबख्त ने नज़ीर चौहान को मार मार कर उससे कहलवाया कि जनाब मैंने गलतफहमी में कहा था, लेकिन जो कादियानी है वो कादियानी है। ऐसे ही नामूस रिसालत का कानून है। आसिया मलूना को कितने एजाज और इकराम के साथ रवाना किया गया। अभी तकरीबन साल पहले रमजान मुबारक में यूरोपीय यूनियन ने हमसे मुतालबा किया। हमसे मुतालबे का मतलब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम नहीं, जमात इस्लामी नहीं, जमीयत उलमा पाकिस्तान नहीं, गवर्नमेंट पाकिस्तान। जो करारदाद मंजूर की यूरोपीय यूनियन ने, उसमें एक शक ये थी कि ना गोजरा के शफकत मसीह और शगुफ्ता मसीह को रिहा कर दिया जाए, तो हमने उन्हें रिहा कर दिया। तो इन हालात में ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि हम मुल्क भर में मुसलमानों को बेदार रखें कि मुसलमानों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बात आए तो सब कुछ छोड़कर हुजूर के दीवाने बन जाओ। फिर कोई देवबंदी नहीं, कोई बरेलवी नहीं, कोई पीएल पार्टी वाला पीएल पार्टी का नहीं, कोई मुस्लिम लीग वाला मुस्लिम लीग का नहीं, कोई पीटीआई वाला पीटीआई का नहीं है। हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान होने के नाते हमें हुजूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। क्या ख्याल है भाई? मैं बिरादर मुकर्रम मौलाना कारी मोहम्मद अनवर अंसर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस सजाई। हमारे बिरादर मोहतरम शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह सैयद साहब ने वक्त दिया, लेकिन एक हफ्ता से वो मुसलसल बीमार चले आ रहे हैं। 3 दिन पहले उन्हें 4 ड्रिपें लगीं, इस वक्त भी बिल्कुल कमज़ोर हैं, सफ़र के काबिल नहीं। मैंने कहीं और जाना था, मौलाना ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप चिवंडा जाएं, और ऐसे ही पसरूर में जुमा। तो इस तरीके से ये आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है। मैं कारी साहब का और अपने जनाब बाजवा साहब का, अपने बिरादर मुकर्रम मौलाना बशीर अहमद साहब और मौलाना फ़कीरुल्लाह अख्तर और आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ
کہ آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا۔ جزاک اللہ خیر۔